نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام الدین الخالص کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں۔ مولانا صاحب ایک سوال ایک دوست نے بھجوایا ہے کہ استغنا کا مطلب کیا ہے؟ کیا تکبر کو کہا جاتا ہے؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ استغنا میں انسانیت داخل نہیں، صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے وہ داخل ہے۔ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں، یہ کیسے پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ استغنا جو ہے نا، یہ ٹھیک ہے کہ جس طرح ساری صفات اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا، بندے میں تھوڑا تھوڑا اس کا نمونہ بنایا اللہ نے۔ وہ سمیع ہے سننے والا، ہمیں بھی محدود پیمانے پر سمیع بنا دیا، بصیر ہے دیکھنے والا۔ تو اصل میں تو غنی سے استغنا نکلا۔ استغنا اللہ، قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ ہے مستغنی، کسی چیز کی اسے حاجت نہیں ہے، کسی شے پر اس کا کوئی کام اٹکا نہیں، کسی چیز کا وہ محتاج نہیں۔ جو اللہ اس سمد کا ترجمہ سمد، اسی لیے باقی سب چیزیں جو نا لوگوں کے لیے ہم بولتے ہیں، رحمان اور سمد نہیں اللہ کے سوا بولتے، باقی تھوڑا علیم رحیم کہہ دیتے ہیں محدود پیمانے پر۔ سمد بھی اللہ ہے اور جو رحمان ہے وہ بھی اللہ۔ سمد کیا ہے؟ ترجمہ بے پرواہ کر لیں، بے پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ پچھلے کسی جمعہ میں نے کہا اس سے بڑا کفر کوئی نہیں۔ اللہ کو کہا نا بے پرواہ جہان تباہ ہو جائے، اللہ کو پرواہ نہ ہو تو دنیا رہ سکتی؟ اس کو ہر شے کی فکر ہے، پرواہ ہے وہ ان کو سنبھالے ہوئے۔ اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز کیا؟ محتاج نہیں، کسی شے کا محتاج نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں کہ یہ میرا کوئی کام کرے گا۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب بندے اس کے محتاج، مخلوق ساری محتاج ہے اس کی، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ صرف اپنی رحم سے دے رہا لوگوں کو پلے سے۔ جیسے میں نے خطبے میں کہا کہ میں نے دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ کوئی نفع حاصل کروں، اس لیے بنائی ہے کہ ان پر جود کروں، اپنے پاس سے لٹاؤں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اصل میں مستغنی ہے، کسی کی اسے ضرورت نہیں۔ بندے اس طرح کے مستغنی نہیں ہو سکتے، بندوں سے اگر ہو بھی جائے نا مجھے ان انسانوں کی ضرورت نہیں، مگر وہ اللہ کا محتاج رہے گا۔ اس لیے بندوں کا استغنا یہی ہے کہ وہ بندوں سے مستغنی ہو جائے، ان کے آگے ہاتھ پھیلانا، سوال کرنا، اپنے آپ کو ذلیل کرنا، یہ برا ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا نا کہ جو سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اس کے لیے ذلت کے دروازے کھول دیتا۔ اس نے اپنی آبرو گوا دیا، مانگتا ہی پھرے گا نا۔ اگر اس کی بجائے وہ کوشش کرتا اور اللہ سے مانگتا۔ یہ سوال حضور نے فرمایا صرف وہ کر سکتا ہے جس کے بارے میں قبیلے کے 3 بندے کھڑے ہو کر یہ حلف دے دیں کہ واقعی اس کا حال یہ ہو گیا کہ یہ بیچارہ بھوکا مرنے پہ تھا۔ ورنہ سوال کوئی آسان بات، اسی لیے کہا کہ قیامت کے دن کے ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں ہوں گی، اللہ ذلیل کر دے گا کہ تم بندوں کے ہاتھ سامنے ذلیل ہوتے پھرتے۔ تو بندے کا مستغنی ہونا یہ ہے کہ وہ انسانوں سے مستغنی ہو جائے، ان سے ہو جائے بے نیاز، اللہ کا محتاج ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹائے، اس سے مانگے، جائز کوششیں بھی کرے۔ اس کے لیے کوئی دعا انہوں نے پوچھی کہ کوئی دعا؟ ہاں، دعا کرتے رہو۔ وہ دعائی جو نبی علیہ السلام نے، ایک شخص نے کہا نا کہ میرے اوپر احد پہاڑ جتنا قرض ہے، میں تو دب گیا ہوں، چھوٹنے کی کوئی شکل نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو پڑھا کر اللہ مکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک۔ یہ سب یاد کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے حلال سے مجھے اتنا دے کہ حرام کی ضرورت نہ رہے، اور اپنے فضل سے مجھے غنی کرتے کہ تیرے سوا پھر کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ بالکل وہ تھوڑے دن بعد یہ آیا، اس نے کہا ہوا کی طرح اٹھ گیا سب۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک۔ اور جو عام لوگ ہیں یہ بھی سنیں، سب بہنیں میں ان تک پہنچائیں کہ یا مغنی، اصل میں یہی دعا کا طریقہ ہے کہ اللہ کا جو نام ہے نا دعا سے مناسبت رکھنا۔ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے علم آئے تو یا علیم کیا کر آوازیں دینا کہ تو علیم ہے مجھے علم دے۔ رزق چاہتے ہیں تو یا رزاق ہیں۔ ہم اصل امت اللہم فرج عن امت، ان دنوں میں چھوڑیں نا، 10 مرتبہ تو پڑھیں اللہم اصل امت، اے اللہ رسول کی امت کو ٹھیک کر دے۔ اللہم فرج عن امت، آپ کی امت میں جس جس کو کوئی پریشانی ہے ان کی پریشانیاں دور کر۔ اللہم ارحم امت محمد، حضور کی امت پر رحم فرما۔ یہ نبی علیہ السلام سے محبت کی علامت ہے، آپ کی امت کی خیر مانگو، 10 مرتبہ کی کم از کم دہراؤ۔ کیا ہو گیا اس دور میں؟ توبہ۔ اللہم اصلح امت محمد، اللہم فرج عن امت محمد، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو
جی مولانا، ایک دوست نے ہمیں سوال کیا ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ میں نے پرانی تہذیبوں کا مطالعہ کیا ہے، جیسے مونجو داڑو یا پھر مصری تہذیب یا اس سے بھی قدیم یونانی تہذیب، مجھے تو تمام تہذیبوں کے اندر انسان مشرک ہی نظر آیا ہے۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ انسان شروع میں پہلے موحد تھا، آپ ذرا وضاحت کر دیجئے اس مسئلے کے بارے میں۔ جتنا آج تک تاریخ لکھی گئی اس میں تو انسان ہمیشہ سے مشرک چلا آ رہا ہے۔ یہ لوگوں کی حالت دیکھ کر جو لوگ انتظار کرے واقعی ایسا ہی ہے۔ جیسے حفظان صحت کے اصول بالکل صحیح ہیں، ٹھیک ہیں، لوگ عمل نہیں کرتے، بد پرہیزی کرتے، بیمار۔ اس لیے اگر معاشرے میں بیماروں کی تعداد زیادہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحت کوئی ٹھیک نہیں ہے، صحت صحیح نہیں، لوگوں کی اپنی بدماشی۔ تو 10 پشتیں اس طرح گزری آدم علیہ السلام سے لے کر کے، لوگوں میں بدکاری تھی، اس کو گناہ کرتے تھے، زنا، شراب وغیرہ، قتل، شرک نہیں تھا۔ شرک کی مصیبت جو ہے نا یہ نوح علیہ السلام کے زمانہ میں ظاہر ہوئی کہ 5 بزرگ تھے، بڑے ولی تھے، نیک تھے، دیندار تھے، لوگوں کو دین بتاتے تھے۔ ود، سوا، یہوس، یعوق، نصر، سورہ نوح میں ان کا نام۔ بعد دین سکھاتے، لوگ بیٹھتے، بعد سے اثر ہوتا، روتے۔ جب یہ مر گیا نا تو شیطان نے لوگوں کو اغوا کیا، گمراہ کیا کہ اتنے نیک لوگ تھے یار، تم ان کے پاس بیٹھتے تھے، اب یہ مجلسیں کہاں ملیں گی؟ تو لوگوں نے کہا چلو پھر ان کے نا مجسمے بنا کر رکھ لیتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ جاتے تو یاد کرتے وقت، پوجا نہیں، یاد کرتے کہ یہ نیک لوگ ہوتے تھے، ہمیں بات کرتے تھے۔ پہلے تو اس حد تک ہی رہے، دوسروں نے پھر پھول چڑھانے شروع کیے، کچھ ان کو صاف سوکھ کرنا شروع کیا۔ تو جو نئی نسلیں پیدا ہوئی انہوں نے کہا ہمارے بزرگ ان کے پاس بیٹھے رہتے تھے، کوئی بات ہی ہے، وہ مانگنے ہی لگ گیا، پوجنے۔ تو نوح علیہ السلام کا زمانہ جب پہلا رسول آیا، پہلے رسول کوئی نہیں آیا، آدم علیہ السلام سے جتنے آئے وہ سب نبی تھے۔ نبی ہے کہ امت اللہ کو مانتی ہے، توحید پر ہوتی ہے، آخرت کو مانتی ہے، کتابوں کو، مگر کام غلط کرتے ہیں، جیسے ہم بگڑی ہوئی امت ہے، اس کے لیے نبی آتے تھے۔ رسول آتا تھا جب بنیاد ہی ہر جاتی تھی، اللہ کو ماننا چھوڑ دیا یا شرک شروع کر دیا، آخرت کے منکر ہو گئے کہ کب مردے زندہ ہو گئے، یہ کوئی باتیں نہیں، تو پھر رسول آتا تھا۔ یہ عام لوگ جو فرق کرتے ہیں نا کہ رسول کتاب لاتا ہے